والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، اس کے بعد آج کی دعا نشر کی جائے گی اور دعا کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 اور ٹیلی فون نمبر جس پر آپ ابھی رابطہ قائم فرما کے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں وہ ہے 443-443-77 443-443-77۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی محترم، کیا نام ہے؟ جی میرا نام یاسر ہے۔ یاسر بھائی، خوش آمدید۔ آپ کو بھی سر بہت بہت سلام، اور سر باسط عمری صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا سوال ہے بھائی یاسر بھائی؟ جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ میں اب ایک گھر میں رہتا ہوں، تو انفارچونیٹلی وہاں پہ جو مجھے گھر دکھانے والے تھے وہ ایک مسجد کے مؤذن بھی ہیں۔ اوکے۔ تو ریسنٹلی ان لوگوں نے مجھے کیا کرا کہ ایسے تنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ میں نے کہا کوئی ریزن، کوئی وجہ؟ تو وہ کہتے ہیں کوئی ریزن نہیں، یہ میرا گھر ہے اور مطلب آپ پہ اتنے احسان کیے ہوئے ہیں، بس یہ گھر ہمیں واپس چاہیے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ سر میری فیملی ہے، وائف ہے، بچے ہیں، میں کہاں پہ ایسے نکل جاؤں؟ میں تو ہر مہینے آپ کو رینٹ بھی برابر دے رہا ہوں۔ تو وہ کہتے بس آپ نکل جاؤ بس، لیکن آپ پہ وہ کرونا ہوا تھا، پھر آپ پہ مہربانی بھی کی تھی، آپ کا رینٹ کم کیا تھا۔ میں نے کہا کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں پھر سے میں نے پورا رینٹ دے رہا ہوں۔ تو وہ اس بات پہ جو ہے نا بضد تھے کہ یہ گھر میرا ہے، بس آپ نکلو زبردستی۔ تو میں نے ان کے جو بڑے ایک جو امام مسجد ہیں ان کو پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ سر یہ اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں تو تھوڑا ہیلپ کیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں ان کو۔ میں نے پوری بات یہ والی سمجھا دی تھی، تو ان لوگوں نے ان کو سمجھایا۔ پھر رات کو دوبارہ سے وہ مؤذن صاحب جو ہے وہ کال کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، آپ نے جہاں میری کمپلین کرنی ہے آپ کر لو، اوقاف میں جانا ہے جاؤ، پولیس میں جانا ہے جاؤ، دیوان میری میں جانا ہے جاؤ، جہاں دل کرتا ہے جاؤ، ٹھیک ہے آپ اس گھر سے نکلو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا صاحب، بہت شکریہ، میں انشاءاللہ تعالی اپنا بندوبست کر لیتا ہوں۔ یہ ساری تمہید مطلب سٹوری صرف سنانے کا صرف مطلب میرا ان کا کمپلین نہیں کرنا یہاں پہ مقصد ریڈیو میں، میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات ایک کہی کہ میرے پیچھے ایک تو تم نماز پڑھتے ہو اور مجھے غلط بیانی والا بھی تم نے بولا ہے، جھوٹ بولنے والا، تو تم کیسے یعنی یہ نماز پڑھتے ہو؟ تو صرف پوچھنا یہ تھا کہ پھر میں تو اس دن کا گھر پہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا اس کے لیے مجھے گناہ ملے گا یا پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میں تھوڑا اس بات میں نا بہت سارا پریشان ہوں اس بات سے کہ کیا مجھے وہاں پہ جانا چاہیے یا پھر مطلب اپنی گاڑی نکال کے تو پھر ہمیشہ دور جو ایک مسجد ہے وہاں پہ چلا جانا چاہیے۔ تو سر اس کے لیے تھوڑا سا میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اگر کوئی کوتاہی ہے تو مجھے پتہ چل جائے یا پھر گائیڈنس مل جائے تو میں دور ہی چلا جاؤں، نو پرابلم، نماز پڑھنے کے لیے یا اس طرح سے۔ گھر تو خیر بائی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بندے نے وعدہ کیا کہ نیکسٹ منتھ مڈل میں ایک گھر خالی ہو رہا ہے، وہاں پہ مل جائے گا، میں چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ جو ایک سچویشن ہوئی ہے سر، مطلب میں دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میری کوئی یہ نہیں مطلب کہ ان کی کوئی کمپلین ہے۔ یس سر بھائی، آپ کا سوال کافی لمبا ہو گیا، میں اس میں مختصر یہ عرض کر سکتے ہیں ہم فوری طور پہ کہ آپ کو مسجد میں جانا چاہیے، قطع نظر بات کے کہ جو امام ہے وہ کیسا ہے، اس کی کیا رویہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کو چاہیے کہ مسجد میں جائیں، اپنی نماز ادا کریں، تاکہ کوئی منافق بھی ہونا اور وہ بھی نماز پڑھانا شروع کر دیں تو آپ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی فاسق ہو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کو آپ گھر میں نہ پڑھیے بلکہ جماعت کے ساتھ جو اجر ہے وہ
اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے. 27 نمازیں آپ نے ایک نماز میں گھر میں پڑھی ہے تو آپ 26 نمازوں کے ثواب سے اپنے آپ کو آپ نے محروم کر دیا. تو اس لیے فوری طور پر مسجد کی طرف چلے جائیے, اسی مسجد میں نماز پڑھیے, وہ امام ہو کوئی اور ہو, کوئی بھی پڑھا رہا ہو, آپ اس میں نماز پڑھ لیجیے. لیکن مولانا اس کی تفصیل سے جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالی باری. چلیں, بہت شکریہ, اور میں آپ کی ایڈوائس پہ بالکل جاؤں گا مسجد میں. بارک اللہ. اور میں جو نہ جانے کی وجہ تھی سر, وہ مطلب ایک بندے کا ہوتا ہے نا, ایک جملہ کہہ دیا, اس نے جملہ کہہ دیا تھا, وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے جی. میں سب کے لیے مطلب ایسا نہیں کہ مطلب ان کے اگینسٹ ہوں, بس مطلب میں اس خوف میں ڈر کے میں وہ کام کیا ہی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سر, اب پریشان ہو, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, بس نمازیں شروع کر دے بھائی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ جی. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ رحمان بھائی, میری طرف سے آپ کو اور مفتی صاحب کو اسپیشل بہت سلام. وعلیکم السلام. اچھا شیخ رحمان بھائی, میرے 2 ہی سوال ہیں سر. ایک سوال تو یہی کہ بھائی نام بتانا چاہیں گے, نام بتا دیں گے بھائی. جی شیخ رحمان, میرا نام عطا محمد ہے. عطا محمد صاحب, خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں پچھلے دنوں دوحہ میں نماز پڑھ رہا تھا, لیکن میں غلطی سے جو ہے نا یہ شیعہ کی مسجد میں کیا. تو ادھر جو ہے نا ہم لوگوں سنی جو ہے نا ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, یا کہ وہ لوگوں کا جو ہے نا تھوڑا وہ سجدے میں جو ہے نا پتھر وغیرہ رکھتے ہیں, ابھی ہم لوگ جو ہے نا سنیے ہم لوگ جو ہے نا یہ نہیں رکھ سکتے, اس لیے میں اس کی مسجد میں جو ہے نا ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے رحمان بھائی کہ آدمی کے ساتھ جو ہے نا میرا پیسہ پھنسا ہوا ہے, اور مفتی صاحب سے میرے درخواست ہے کہ جو کچھ عمل بتا رہے کہ میں ذکر اذکار کروں, کیونکہ میں 2 دن کے اندر میں ملک جا رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دل میں رحم ڈالے کہ وہ مجھے اپنا حق دے دے. بس یہ میرے 2 سوال ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور نماز کے حد تک تو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مولانا تفصیل سے جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھائی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش کرے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ جی. اور اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ریڈیو کی آواز بند کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام بھائی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہلو سر, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, فرمائیے کیا نام ہے آپ کا؟ سر جی میرا نام نور الحدی ہے. جی میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال ہے سر کہ اکثر علماء سے میں سنتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اکثر لوگ علماء بولتے ہیں کہ جادو ہوا تھا. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں سر مسجد میں ڈیرے میں اور نماز پڑھ کے اور نماز دعا کے بعد سجدے میں جاتے ہیں, واپس سجدہ کرتے ہیں. سر 2 سوال. دعا کے بعد سجدے میں جاتے ہیں؟ ہاں, لیکن نماز فارغ ہوتا ہے, دعا کے بعد پھر دعا کرتے ہیں, پھر واپس سجدے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. اوکے سر, تھینک یو. انشاءاللہ جواب ہے. بہت شکریہ بھی آپ کا. بارک اللہ فیکم. فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی میں ندیم خان بول رہا ہوں. خوش آمدید. مفتی صاحب کو میرا سلام ہو. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. ضرور جی. ایک سوال تو میرا یہ ہے نماز سے متعلق ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں ہمارے اعضاء کس پوزیشن میں, مطلب جیسے کہ ایک تو طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا نماز پڑھنے کے لیے جی, کہ ہمارے ہاتھ کیسے ہوں, سجدے میں جائے تو کیسے جائے, پہلے پیسہ نہیں جانا چاہیے یا ناک جانا چاہیے ہمارا, یا جیسے بھی جی. اور اگر ہم اس کے بنا نماز پڑھے تو اس میں کیا ہے, جیسے کہ اس کے لیے ایک ترتیب سے کچھ اس کے لیے وضاحت ہو جائے تھوڑی سی. یعنی ترتیب کے لحاظ سے کہ زمین پہ پہلے سجدہ یعنی پیشانی لگے یا ناک لگے, اس طرح کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں یہ ہو جائے کہ جیسے کہ کبھی آدمی جیسے کہ اس میں کھڑا ہے سیدھا قوما میں سیدھا کھڑا ہے, لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے وہ, جیسے کہ ہمارے ہاتھ آگے چلے گئے برابر میں نہیں آئے, انگلیاں کیسے رکھنی ہے, کیا ہے یہ, اگر یہ ترتیب چھوٹ جائے تو اس میں کیا نماز ہو جائے گی ہماری یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اور جواب آ جائے گا. ابھی دوسرا سوال کیا ہے؟
جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک لوگ وظیفہ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے. جی. جیسے کوئی جو وظیفہ کرتا ہے, کوئی لوگ ہے, ایک تو وظیفہ ہو گیا کہ اللہ کا ایک نام, اللہ کے ایک نام سے ہی کو تصویر کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ 40 دن کے لیے کرو, 1 مہینے کے, 2 مہینے کے لیے, کوئی کچھ بتاتا ہے پڑھنے کے لیے. اچھا. کہ آپ کو یہ حاصل ہوگا, آپ کو یہ حاصل ہوگا. جی. ایک تو چیز یہ ہے, اور ایک جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جی. جیسے کہ یہ ریگولر کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں, جیسے درود شریف پڑھ رہے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں. جی. یہ ترتیب سے بیٹھ کے, جی, مطلب سکون سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, تو کیا وہ چیز بھی وظیفے کے اندر آئے گی؟ اچھی بات ہے. یعنی اس کو بھی وظیفہ کہا جائے گا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی جی. جیسے ہم جیسے مسلسل پڑھتے ہیں کوئی چیز, ہم درود شریف پڑھتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, دعوت پڑھتے ہیں. جی جی. اس کے لیے کیا کوئی اس کے اندر کوئی اس کے لیے شرک کی گنجائش ہے؟ کیا ہے یہ وظیفہ, کیا ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جی بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دے بس مانگنے کی اور پڑھنے کی. جتنے اذکار ہیں وہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا, بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. فی امان اللہ. اگلی کال. السلام علیکم. پلیز ریڈیو کی آواز بند کر دیں اور نام بتا دیجیے. السلام علیکم. علیکم میں السلام. شاہنواز بات کر رہا ہوں, محمد شاہنواز. خوش آمدید شاہنواز بھائی. میرا سوال ایک یہ تھا, نماز اس میں قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں اس سے متعلق, جیسے سورہ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں. جی. تو سورہ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں یا اور کچھ بھی قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں, تو اکثر جیسے مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں, تو تھوڑا تھکان وغیرہ کی وجہ سے یا پھر ایسے بھی, تو جیسے کبھی جمائی وغیرہ آ رہی ہے, تو اس سے متعلق مطلب اس کے کیا آداب ہیں, کس طرح سے, مطلب کیا آداب ہیں, کیسے ہم یعنی اگر جمائی آ جائے, تلاوت کرتے ہوئے جمائی آ جائے تو کیا جمائی لی جا سکتی ہے یا نہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جمائی ہاتھ رکھنا, یا پھر کچھ ہم کو بعد میں کچھ پڑھنا ہے واپس تلاوت شروع کرنے سے پہلے, اگر مان لے بیچ میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ جمائی وغیرہ آ گئی, تو ہمیں جو اس کے آداب ہوتے ہیں, کوئی پرٹیکولر دعا وغیرہ پڑھنی چاہیے یا پھر سے بسم اللہ کر کے کیسے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, تفصیل بتا دیں انشاءاللہ بھائی. اور دوسرا ایک سوال تھا میرا, وہ نماز کے متعلق. جیسے نماز میں جو یہاں اکثر جیسے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں, یا ویسے سنا بھی ہے کہ نماز کے جو سجدے اور رکوع کے درمیان جو دعائیں وغیرہ کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے. سجدے اور رکوع کے درمیان؟ جی یا سجدے میں رکوع کے بعد یا پھر کبھی سجدے کے بعد جب واپس بیٹھتے ہیں, دوسرے سجدے, ایک سجدے سے اوپر. اچھا, دونوں سجدوں کے درمیان وہ دعا ہے اللہ کے رسول نے مانگی ہے. مطلب وہ کون سے مقام, کس جگہ پہ وہ دعا کرنی چاہیے, وہ مجھے تھوڑا کلیئر نہیں ہے, تو اس لیے وہ جاننا چاہتا تھا. ہاں, اس میں نا کچھ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے قیام کی حالت میں پڑھتے, وہ بھی دعائیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا مانگتے تھے وہ بھی موجود ہے حدیث میں. اور سجدوں میں تو آپ نے فرمایا کہ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگو, وہ مانگو. اسی طرح تشہد میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ اس کی عام اجازت ہے, اللہ کے رسول نے اس کی بلکہ فرمایا کہ دعائیں مانگو. تو انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی بھائی. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا سر, میرا ایک سوال تھا. فرمائیے. جی میں قطر میں رہتا ہوں اور میرا بیوی جو ہے گھر پہ رہتے ہیں, وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں. جی. تو فون کیے تھے تو ایسے چھوٹے موٹے بات پہ جھگڑا ہو گیا. بس جھگڑا ہونے کے بعد جو میں نے مجھے میرے زبان سے نکل گیا, جیسے میں تم کو چھوڑ دیا کو بول کے, طلاق بول کے نکل گیا. تو پھر انہوں نے اپنا بابا کے گھر چلا گیا اور چلا گیا. تو پھر میں 10 روز کے بعد اس کو پھر بول کے اور فون کر کے منا کے لے بولا گھر جاؤ, گھر پہ آیا. پھر وہ تو تب سے رہ رہا ہے. پھر میں ملک بھی گیا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. پھر میں ملک میں بھی گیا, سب کچھ ابھی اسٹیٹ الحمدللہ اچھا ہے. تو کیا ہمارا نکاح ٹوٹ گئے یا اس میں کیا ہے,
इस्लामी शरीयत से। इंशाअल्लाह ताला नहीं टूटा, इंशाअल्लाह बरकरार है, इसको बरकरार रखिएगा। उधर अपने आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। कभी भी तलाक उलाक की ये इतना आसान लफ्ज़ नहीं है कि आदमी अपने ज़ुबान पर ले आए। और जो आपने सूरत हाल बताई है, 10 दिन के बाद ये आपने उनको मना लिया था, घर में ले आए थे। इंशाअल्लाह इस पर कोई मजाक नहीं है। आपके बस ये है कि आपके एक जो तलाक है वो आई और वो उसमें ख़त्म भी हो गई, इसलिए कि आपने उस मुद्दत के अंदर रुजू कर लिया था। इंशाअल्लाह इसमें ये मसला तो नहीं सर, मतलब 3 तलाक या 1 तलाक? 3 तलाक है, आप चाहे 100 दे दे, इंशाअल्लाह खैर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आखिरी कॉल ले लेते हैं, अगर एक कॉल आ रही है तो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई क्या नाम है? जी मोहम्मद याहिया खान। ये सब खुश आमदीद जी, शुक्रिया। मेरे 3 सवाल है छोटे। फजर की नमाज 2 सवाल हम लेते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो दोनों पहले ये देता हूँ, फजर की नमाज के लिए मैं उठता हूँ जी भाई, रात में लेट सोता हूँ, लेकिन मस्जिद थोड़ा दूर रहने की वजह से मैं रूम पे ही पढ़ लेता हूँ सुन्नत और फर्ज। क्या मेरी कबूल हो जाती है? सुन्नत और फर्ज भी घर में पढ़ लेते हैं जी। थोड़ा मस्जिद थोड़ा दूर है और रात में ड्यूटी से आकर रात में सोए तक 10, 11, 12 बज जाते, कभी 1 बज जाता। ड्राइविंग कर तो मैं जी, तो रात में सोए तक देर होता, लेकिन फजर में अज़ा के टाइम उठ जाता हूँ मैं जी। तो मेरे फजर रूम में होती, बाकी पूरी नमाज मस्जिद में ही होते बाहर दिन में जी। और जो दूसरा सवाल ये है कि 1-2 दिन में है सो तौलेद होने वाली है, लड़की लड़का जो भी है, अल्लाह ताला। तो वो लोग उधर से ख्वाहिश कर रहे हैं, मुल्क से, इंडिया से, कि अज़ा आप दो, मैं नाना होता हूँ। तो दामद की ख्वाहिश है कि आप अज़ा होती है, अज़ा दे सकते क्या तौलेद होने के बाद? यानी आप यहाँ पर हैं और वो जी जिनकी वो डिलीवरी है सो जो वहाँ पर इंडिया में, तो आप टेलीफोन के जरिए अजान देना चाहते हैं, या आपसे कहा जा रहा है कि अजान दे टेलीफोन पे? जी अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा भाई। और छोटा अगर परमिशन दिए तो खाली छोटा सा सवाल है कि मेरे देखिए हमारी जो पॉलिसी है ना उस पर अमल करना चाहिए, फिर वो रास्ता एक दरवाजा खोलेंगे ना फिर हम मुश्किल हो जाएगी भाई। अगले जुमे पे रख लीजिए, कोई मसला नहीं है। ये हर जुमे को इसी प्रोग्राम जाता है, तो आप अगले जुमे राब्ता कर लीजिएगा भाई, हम आपसे मदद चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपके वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम कॉल का सिलसिला रोकते हैं और आते हैं जवाबात की तरफ, और जवाबात से पहले आज की दुआ की तरफ आते हैं। दुआ के हवाले से हम ये अर्ज करना चाहेंगे कि जिस तरह जो गुज़श्ता हल्के में हमने जो दुआ आप सामिन की खिदमत में पेश की थी वो थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। ये दुआ हमने गुज़श्ता हफ्ते याद की थी, इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि हमें याद करने में आसानी, जिन लोगों ने याद नहीं की वो सिर्फ तवज्जो कर लें। और आज जो दुआ मांगी जा रही है या आज जो दुआ पेश की जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये दुआ सिखाई है और उसका मफहूम इस तरह का है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे वो सारी भलाइयाँ मांगता हूँ या मांगती हूँ जो तेरे बंदे और तेरे नबी ने तुझसे मांगी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जितने शर हैं जिनसे तेरे नबी, तेरे बंदे और तेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे जिन चीज़ों से पनाह मांगी है, मैं उन तमाम चीज़ों से पनाह मांगता हूँ। इस एक जुमले में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जितनी दुआएं मांगी गई खैर भलाई की, हमने वो सारी की सारी दुआएं मांग ली। जितने शर से पनाह मांगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सारी की सारी दुआएं हमने इस एक जुमले के ज़रिए मांग ली। और ये जुमला खुद अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा मस्तआज़ बिका मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुक व
वअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ बिका मिन्हु अब्दुका व नबियुक। ये है हमारी आज की दुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो पहला हिस्सा है बस उसी पे इक्तिफा कर लें ताकि हमें याद करने में आसानी हो। ऐसा ना कि पूरी दुआ अच्छा वो आपने पढ़ी तो थी, बताई तो थी, लेकिन वो भूल गई। इसके एक से ज़्यादा सीगे हैं और भी इसके सीगे मौजूद हैं, लेकिन ये छोटा सा सीगा था इसलिए हमने कहा कि इसको ले लेते हैं। और वो है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना हिस्सा आज हम याद कर लेते हैं। और जो इस्तिआज़ा वाला जिसमें अल्लाह की पनाह तलब की गई है वो हम अगले हफ्ते के लिए रख दें ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलावतुल्लाह, जो भी दुरूद आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मौलाना इस दुआ के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिससे भाई इस दुआ के बहुत ही सुनहरे अल्फाज जो आपने सामीन के सामने, भाई और बहनों के सामने अल्फाज पेश किए हैं माशाअल्लाह, क्योंकि भलाई किस चीज़ में है और कौन कौन सी चीज़ें भलाई की होती हैं इसका इल्म अल्लाह ताला ने नबी करीम को अता किया। और नबी करीम जो है अल्लाह के दरबार से वो तमाम भलाइयाँ मांगते हैं ताकि उनसे मुस्तफ़ीद हो। और हम जो है उन तमाम भलाइयों का इहाता करने का आसान तरीक़ा ये अपनाते हैं कि जो भी भलाई जिसको नबी करीम ने अल्लाह से मांगा है अल्लाह ताला हमें अता करे। और तमाम बुराइयाँ जिनसे बचना हर इंसान जो है चाहता है और बचना चाहिए, उनका इहाता हम अपने अल्फाज में नहीं कर सकते, तो हम इन अल्फाज को नबी करीम की तरफ मोड़ देते हैं कि नबी करीम ने जिन जिन बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगी है, तो हम भी जो है अल्लाह की पनाह मांगते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम बुराइयों से हमें बचा ले जिनसे बचने के लिए नबी करीम जो है अल्लाह की पनाह मांगते थे। तो उसे भाई ये बहुत ही प्यारी दुआ है और हमारी जो है गुजारिश है कि भाई बहन हमारे जो भी सुन रहे हैं इस दुआ के अल्फाज को याद करके दोहराते रहें और दुनिया व आखिरत में मुस्तफ़ीद हों इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। ये तो हुई आज की दुआ। अब आते हैं आज के सवालात की तरफ। पहला सवाल मोहतरम यासिर भाई की तरफ से था और वो तफसील आपने सुनी है। अब मुअज्जिन हो या इमाम हो, अगर उसके साथ इख्तिलाफ हो जाए, किसी बिना पर कोई ऊंची नीची बात हो जाए, तो क्या उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? इस तरह की कोई अगर ख्याल आ जाए तो क्या करना चाहिए? जैसा है बेशक आपने जो है मौसूफ के सामने वाज़े कर दिया कि दोनों के आपस में कोई भी बात हुई हो, रंजिश की बात हुई हो, लेकिन वो आपस का इख्तिलाफ जो है उनके सामने जिनसे इख्तिलाफ हुआ है उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस मसले के मुताल्लिक़ आपस में जो इख्तिलाफ हुआ वो बिल्कुल अलग है। और जो नमाज पढ़ने का मामला जो होता है, जिसका हुक्म दीन इस्लाम ने हमें दिया है कि फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में इमाम के पीछे बाजमात अदा करें, तो मौसूफ को चाहिए कि अल्लाह व रसूल के अहकाम के मुताबिक नमाज़ें जो है मस्जिद में बाजमात अदा करें। और जहाँ तक उनका जो ज़ाती मसला है उसको दूसरे तरीक़ों से मौसूफ ने हल करने की कोशिश की और हल भी कर लिया होगा, तो उसका नमाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। हो सकता है भाई के मौसूफ चूँकि जिनके साथ आपस में इस तरह की नाराज़गी की बात हुई है, तो जब भी उनके पीछे नमाज के लिए खड़े होंगे तो बार बार यही बात जो है जहन में आती होगी, वसवसा आता होगा। तो इन बातों को अपने जहन से निकाल दीजिए। आप नमाज अल्लाह के लिए अदा कर रहे हैं और उसके बाद जो है बाजमात नमाज का हुक्म अल्लाह और रसूल ने हमें दिया, आपकी तवज्जो उधर हो। और ये जो आपस में रंजिश हुई कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और जब आप घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो तो नाराज़गी दूर करके चले जाएं और ऐसी रंजिश अपने दिल में न रखें। यही दोनों के लिए जो है बेहतर रहेगा। जैसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इससे थोड़ा सा मिलता जुलता अता मोहम्मद साहब का सवाल कि क्या शिया मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं?
اس سب اس کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ان کی جو فرقہ ہے شیعہ اس کے اندر یا ان کے اندر کئی قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے، تو پھر یعنی اتنا زیادہ غلو کہ وہ دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے نہ پڑھی جائے نماز. لیکن جن کے پاس غلو نہیں ہے، یعنی صرف تو ایسی جو خلاف ورزی تھوڑی سی ہے کہ اس میں جو ہے حضرت علی کو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں افضل مانتے ہیں، تو اس حد تک کا غلو جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے قباحت، یعنی اہل سنت تو اس کو جو ہے بہتر نہیں سمجھتے، لیکن یہ جو ہے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا، جس کی وجہ سے تکفیر کا معاملہ نہیں آتا ہے. اس اعتبار سے جن کے اندر اس طرح کی جو ہے خفیف جو خلاف ورزی پائی جاتی ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور جہاں تک وہ ٹکیا کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت اگر آ جائے کہ ٹکیا جو ہے فی نفس ہی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ ارے وہ الگ سے یہ کہاں سے ٹکیا لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ٹکیا صرف مٹی کی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی جگہ کی مٹی سے وہ بنا لیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ زمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر سجدہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مٹی پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو افضلیت حاصل ہے. خود اہل سنت کے بہت لمبے عرصے تک ہمارے شروع میں نا یہ بحث ہوتی تھی کہ کیا چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے، کیا چٹائی پر سجدہ کرنا جائز، اس سے نماز ہو جاتی ہے. ہم تو ابتدائی دور میں جب چٹائیاں نہیں آنی شروع ہوئی تو اس وقت یہ سوال اٹھا گیا، ورنہ سب مٹی پہ نماز پڑھتے تھے اور مٹی پہ سجدہ کیا کرتے تھے. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی ہی افضل ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے مٹی پہ پڑھنا، مٹی پہ سجدہ کریں. تو اس بنا پر تھوڑا سا جو فرق نظر آتا ہے بظاہر وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ، اور اس میں جو بہت سی کہانیاں بنائی گئی ہیں نا کہ جی اس کو فلاں کے کربلا سے مٹی لائی جاتی ہے، فلاں جگہ سے لائی، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو ان کے مستند علماء ہیں ان سے بھی تصدیق کی گئی، اور مولانا اسحاق صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا، تو ہم اسی پر اطمینان ہونا چاہیے. اس وجہ سے کوئی ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے. ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں، وہ ہمارے پیچھے. ہمارے جو مسلم ملکوں کے کئی وفود جاتے ہیں نا، ایران جاتے ہیں، وہاں جب ان کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، کبھی وہ خود امام بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی وہاں کے جو مقامی امام ہیں ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. اور دوسرا سوال تھا محترم عطا محمد صاحب کا کہ پیسہ ان کا کہیں پھنسا ہوا ہے اور وہ صاحب کوئی ہیں جو دے نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے یا ہمیں وہ پڑھیں تو تاکہ وہ اس بندے کا دل نرم ہو جائے اور وہ ان کا حق ادا کر دیں. جس سے بھائی اس کے بارے میں ایسی کوئی مخصوص دعا تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اور جیسے ہم لوگ مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے آپ مدد مانگتے رہیے اور دعا کرتے رہیے کہ جن کے پاس آپ کی رقم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور بالکل حفاظت و سلامتی کے ساتھ آپ کے پاس آپ کی امانت مل جائے. اور صاحب آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کچھ وظیفہ یا دعا ذکر و اذکار ہو تو بتا سکتے ہیں، میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آ رہی ہے. اور صرف سے بھائی دعا اور عمل دونوں بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ دعا کی اور پھر خاموش ہو گئے. آپ ان سے فون پہ بات کریں، رابطہ رکھیں، ملاقات کریں، اور کچھ ایسے لوگ جو ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان سے بھی بات کریں اور ان سے بات کروائیں، تاکہ جو ہے آپ کی امانت آپ کے پاس جو ہے واپس دلانے کے سلسلے میں حضرات جو ہے سفارش کرنے والے بن کر جو ہے اشفعوا تؤجروا، کہ تم لوگ سفارش کرو اور اجر حاصل کرو. ایسے بھی نیک لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی مدد کر کے آپ کی امانت آپ تک پہنچانے کے سلسلے میں جو ہے آپ کا تعاون کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. بطور خاص اس کی کوئی دعا نہیں، البتہ اس سے ملتے جلتے کچھ اور بہت ساری دعائیں ہیں جس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم اعنی ولا تعن علی وانصرنی علی من ظلم علی، وانصرنی علی من ظلم، یہ اس کی طرف ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ جا رہی کہ اللہ مجھے اس پر نصرت عطا فرما، مجھے میرا حق دلا دے. یہ بھی اس پہ مانگی جا سکتی ہے. جی جی صاحب بھائی بالکل ہے، بس تھوڑا سا ڈر بھی اس میں ہو رہا ہے صاحب. الفاظ بالکل صحیح ہے، اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وانصرنی علی من ظلمنی، بالکل صحیح ہے صاحب. علی من بغى علی، جی جی صاحب اس میں دعا شامل ہے. اور خود ثأری ممن ظلمنی،
یہ بھی اس میں الفاظ آتے ہیں ایک دعا میں، تو اس طرح کی دعا بھی مانگی جاتی ہے. لیکن اور کچھ نہیں یاد آ رہا تو اب اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ اس کے دل کو نرم کر دے اور میرا حق دلا دے، تو ہی ہے جو دلانے والا ہے. جی صاحب بھائی، ایک طرف تو ہم موصوف کو تو دعائیں سکھا رہے ہیں، لیکن جو دوسری طرف جو صاحب بھائی جو اس طرح کر کے پیسہ لے کر، یعنی موصوف نے ایک شخص کے بارے میں شکایت کی، لیکن بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جو اس طرح دوسروں کا مال ہڑپ کے لے کے قرض لے کے یا پھر وعدہ کر کے جو ہے اپنے پاس رکھ کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور دینا نہیں چاہتے، دیتے نہیں. تو ان لوگوں کی بھی جو ہے جان لینا چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر ان کے دل یا زبان سے بد دعا نکل جائے تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. نقصان اگر ہوگا صاحب، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ سوچے کہ چلو نقصان جو ہے جس نے پیسہ کھایا اس کا ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ نقصان کا شکار ہو گیا، تو پھر خسارہ اس کے بچوں کا بھی ہوگا نا. بیوی بچے بھی تو اس کے خسارے کا شکار ہو جائیں گے. جب باپ ہی نہ رہے، باپ معذور ہو گئے، باپ کو نقصان ہو گیا، تو پھر بچوں کو بھی جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑتا. ایسا نہ سوچے کہ بھی نقصان جس نے کیا پھر اسی کا خسارہ ہوگا، تو پوری فیملی کا جو ہے اس پہ اثر ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی نہ سوچے کہ ہم نے پیسہ لے لیا تو کیا ہوگا، ہرگز مت سوچئے. اس کا نقصان جو ہے ہو سکتا ہے اب یا پھر فیوچر میں ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کسی سے پہلے مت لیجئے. اگر آپ نے کسی سے کچھ امانت لی ہے تو پھر کوشش کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے واپس دے دیں، اور بچ کے رہیں کہ قرض لینے سے، کہ اپنے اندر جو ضروریات ہیں ان کو محدود کر لیں تاکہ جو ہے زیادہ غیر ضروری قرض لینے کی مجبوری نہ پیش آئے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین. نور الحادی صاحب کا دوسرا سوال یہ تھے کہ دعا کئی لوگ یعنی پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ نور الحادی صاحب کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی بارے میں جو کہا جاتا ہے یا حدیث آئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صاحب ہے، جب ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تفسیر پڑھتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ جو ہے واضح یا علماء نے مفسرین نے واضح کیا ہے کہ بے شک نبی کریم کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ جادو کیا گیا، اور لبید بن عاصم جو یہودی تھا، اس کی بہنیں جو تھی اور بیٹیاں، انہوں نے سب مل کر جو ہے پیارے نبی کے خلاف جادو کیا، اور اس جادو کی وجہ سے نبوت پہ تو اثر نہیں پڑا، یعنی وحی کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، احادیث کے سلسلے میں کوئی منفی اثر تو نہیں پڑا، لیکن جو انسانی جو ضروریات تھی ان کے متعلق جو ہے آپ متاثر ہو گئے تھے، بیمار ہوئے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ کو بتایا کہ جادو کس نے کیا ہے اور جادو کی جو چیزیں تھی ان کو کہاں پہ رکھا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے جو ہے ان کا علاج کیا، جادو کا توڑ کیا. اور اس کے سلسلے میں صاحب بھائی بڑی تفصیل بہت ساری تفاسیر میں ہے، خاص طور پہ تفہیم القرآن کے آخر میں جو ہے جہاں سورہ فلق سورہ ناس کی جو تفسیر ہے بہت بڑی ماشاءاللہ کئی صفحات پہ جو ہے وضاحت موجود ہے. تو آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، واضح ہو جائے گا کہ ہاں اس طرح ہوا ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بچا لیا، اور نبی کریم نے خود بھی اور پھر امت کے لیے بھی جو ہمیشہ یہ عادت بتا دی کہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر جا کر جو ہے تینوں قل پڑھیں اور جو ہے ان کے ذریعے اپنے اوپر دم کر لیں، یعنی اپنی ہتھیلیوں پر جو ہے پڑھ کر ان کو اپنے جسم پر پھیل لیں. اس طرح اپنا تحفظ نبی کریم بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ساری امت کے تمام مرد و خواتین کے لیے بھی ایک تعلیم ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے یہ تصور یا یہ بحث اکثر کئی لوگ کرتے ہیں، کئی علماء کرتے ہیں اس پر کہ یہ نبی کیسا ہوا جس پہ جادو ہو جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جس میں یہ ذکر آیا ہے، وہ تو پھر قرآن مشکوک ہو جائے گا، حدیث مشکوک ہو جائیں گی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا وہ یہ اس حقیقی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انبیاء قتل کیے گئے؟ وہ تو نبی صرف جادو نہیں، قتل کر دیے گئے، وہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف اذیتیں دی گئیں، ان کو زخمی کیا گیا، نبی ان کی نبوت خطرے میں پڑ گئی کیا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت واضح طریقہ کہ جس طرح کے حالات سے بھی وہ گزرے، جن پریشانیوں سے بھی گزرے، انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ میں نبی ہوتے ہوئے مجھ پر یہ مصیبتیں آئی ہیں، مسلمانوں اگر تم پر مصیبتیں آئیں تو اللہ کی پناہ لیتے رہو، اور اس کے لیے تمہارے پاس یہ صورتیں موجود ہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. ماننا
اور نور الہادی صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ دعا کرنے کے بعد یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کیا اس کی حقیقت ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی صاحب ہے، اس طرح کا سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا اور واضح کر دیا گیا کہ یہ جو ہے اسلامی شریعت میں ایک اضافی چیز ہے، جسے اگر ہم ٹھیک عبارت کے ساتھ پیش کرنا چاہے تو ایک بدعت کا طریقہ ہوتا ہے، اور اگر یعنی آسان الفاظ میں بتانا چاہے تو ایسا کوئی طریقہ نبی کریم نے ہمیں نہیں بتایا اور امت کو یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ سجدہ وہی ہوتا ہے جو نماز کے دوران ہوتا ہے، اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر جو ہوتا ہے وہ الگ ہے، لیکن نمازوں کے بعد عادت بناتے ہوئے پابندی کے ساتھ سجدہ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی دعا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں نماز کے دوران کریں، نفل نمازوں کے دوران کریں، نمازوں کے بعد، نمازوں کے پہلے کبھی بھی کریں، لیکن اس طرح الگ جو سجدہ عام طور سے بعض لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہمیں چونکہ نہیں ملتا ہے، اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ندیم خان صاحب کا سوال نماز میں سنتوں کے حوالے سے کہ ترتیب جو ہے مختلف، صف سے آپ کے ہاتھ آگے نہ نکلے ہوئے ہوں، جب سجدے میں جائیں تو ناک پہلے لگائیں یا پیشانی پہلے لگائیں، گھٹنے پہلے رکھیں یا ہاتھ پہلے رکھیں، اس طرح کی جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جس صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفوں کو درست کیا کرتے تھے، اور یہی بتلاتے تھے کہ صفوں میں جو ہے کوئی شخص آگے نہ بڑھ جائے بلکہ صفیں بالکل سیدھی رہیں، اور یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتوں کی صفیں بھی اسی طرح ہوتی تھیں کہ آگے پیچھے نہیں ہوتے بلکہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ہو گئی صف بندی کے بارے میں بات۔ اور جہاں تک ناک اور پیشانی کی بات ہے تو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر پہلے ناک پہلے پیشانی نہیں رکھتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر جو ہے ناک و پیشانی دونوں ایک ہی ساتھ زمین پہ لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی کی پیشانی پہلے لگ گئی، ناک پہلے لگ گئی، تو اس کے بارے میں چونکہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں آئی ہے، لیکن جو پابندی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں، پیشانی اور ناک دونوں کو علماء نے جو ہے سجدے کے اندر جو ہے فرائض میں شامل کیا کہ ان کو بھی زمین پر لگانا یہ فرض ہے، تو اس پر توجہ دی جائے۔ کون سی چیز پہلے لگے گی اس کے بارے میں کوئی تفصیل چونکہ نہیں ہے، لیکن جس کا بھی آپ آغاز کریں گے لیکن دونوں کو زمین پر رکھ کے آپ سجدہ کریں۔ اور جہاں تک سے بھائی اپنے ہاتھ پہلے رکھیں یا پھر گھٹنے پہلے رکھیں، اس کے بارے میں دونوں روایت پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء نے کسی کو افضل بتایا، بعض علماء نے ہاتھوں کو، بعض علماء نے گھٹنوں کو افضل بتایا ہے۔ جس پہ اطمینان ہو اس پہ عمل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ بھی اس میں چونکہ دونوں طریقے کی روایت پائی جاتی ہیں، اس لیے میں اس میں کوئی سخت بات نہیں کرتا ہے کہ یعنی فلاں ہی عمل مستحب ہے، تو جس میں آسانی ہو اور جس دلیل پہ اطمینان اس پہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال وظائف سے متعلق تھا کہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا فلاں نام اتنی دفعہ پڑھیں تو آپ کو یہ اجر ملے گا یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اس طرح کے وظیفے کرنے چاہیے یا نہیں؟ اور پھر یہ جو ہم مختلف اذکار پڑھتے ہیں اور اس کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ جب اس کی تعداد کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا وہ بھی وظیفہ کہلاتا ہے یا نہیں؟ اس سب سے پہلی بات یہاں پر ہم دعا کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو، تمام بندوں کو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو یاد کرتا رہے گا، یاد رکھے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ذکر کے بارے میں، دعا کے بارے میں اہمیت بتائی گئی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا پھر کوئی مخصوص وظیفہ جو ہے بار بار دہرانا چاہتا ہے، تو بعض اذکار ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ ہے، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کے بارے میں تو نبی کریم سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی ذکر، مخصوص ذکر بار بار کرنا چاہتا ہے
ثواب کی نیت سے، لیکن اس کے بارے میں نبی کریم کی طرف سے کسی بات کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس کو اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، لیکن کوئی بندہ ثواب کے لیے پڑھتا ہے تو ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے کوئی فضیلت بتا دینا کہ آپ اتنی دفعہ یہ ذکر کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، تو پھر یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہوگا، ذاتی اجتہاد ہوگا، اس کو ہم شریعت کا حکم نہیں بتا سکتے۔ ذکر کریں آپ، اجر و ثواب، برکت اور جو بھی حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں، لیکن اگر اس کی فضیلت کسی ایک کو حاصل ہوئی، کسی کا تجربہ ہوگا، ہر ایک کو اس کی فضیلت حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کو حاصل ہوتی کسی کو حاصل نہیں ہوتی، جس کو حاصل نہ ہو تو پھر وہ یہ کہے گا کہ اس کی یہ اللہ کا انعام میں نے لیا، اس کا وظیفہ کیا، پھر مجھے فائدہ نہیں ہوا، ایسی غلط فہمی آتی ہے۔ اسی لیے اپنی طرف سے کوئی فضیلت بتا کر یا بیان کر کے آپ لوگوں کے سامنے اس کی عادت نہ ڈالیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے ہم منع نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے نہیں بتاتے کہ فلاں وظیفہ آپ اتنی بار پڑھ کے استفادہ کریں۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور وظیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہم اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر ہو جائے۔ ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں شامل کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 دفعہ ادا اگر تم پڑھتے ہو تو تمہیں اتنا اجر ملے گا، اس کا اجر تفصیل سے بتایا گیا۔ جی بالکل بالکل صاحب بھائی، جی ہاں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بھی تعداد 100 سے زیادہ تک یہ حدیث موجود ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ اور صاحب بھائی یہ جو اذکار آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو آپ کے جو پروگرام آتے صبح و شام کے، ان میں بھی یہ شامل ہے صاحب بھائی؟ جی ان میں بیان کرتے ہیں نا؟ جی جی، جو پہلا ہے چاروں والا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ اس میں شامل نہیں ہے، البتہ یہ لا الہ الا اللہ یہ شامل ہے۔ جو اچھا ہوا کہ اس موقع سے جو ہے سامعین کے سامنے معلومات پہ اضافہ بھی ہو گیا کہ ایک تسبیح کا اور ذکر کا ایک اضافی علم حاصل ہوا۔ جسے جزاک اللہ خیرن، اگر شاہنواز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے اگر جمائی آ جائے تو کیا جمائی لی جا سکتی ہے؟ اگر جمائی لے لی اور ہاتھ رکھ لیا منہ پر، اس کے بعد پھر دوبارہ تلاوت شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کنٹینیو کرنی چاہیے یا بغیر اس کی بھی کی جا سکتی ہے؟ جی صاحب ہے، بے شک جماعی جو ہے ایک سستی کی علامت ہے کہ انسان، یا تھکاوٹ کی علامت ہے کہ انسان جو تھک چکا ہے، مثال کے طور پر یا نینداری ہو، تو اگر آپ کا دل تلاوت میں نہیں لگتا ہے تو آپ بند کر دیجئے، تھوڑی دیر آرام کریں، جب آپ فریش ہوتے ہو تب آپ تلاوت کریں تاکہ آپ کا دل تلاوت میں لگے اور اچھا لگے کہ میں اور تلاوت کروں، تلاوت کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ تھکے ہوئے ہوں، زبردستی تلاوت کر رہے ہوں تو اسی طرح ہونے کا امکان رہتا ہے، لیکن آپ کو عادت ہے تلاوت کرنے کے سلسلے میں اور جماعی بیچ میں آ جاتی ہے تو اس کو آپ اگر روکتے ہیں تو افضل ہے۔ جیسے حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے کہ اذا تصاب احدکم فلیکظم ما استطاع، کہ جب جماعی آتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو یعنی جماعی کو قابو میں رکھیں، کیونکہ جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی سستی کی ایک علامت ہے، اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد جماعی آنے کے بعد آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کسی دعا کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ عام طور سے یعنی بعض علماء کہتے کہ اب جماعی کے بعد استغفر اللہ کہیں، اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ بعض لوگ چونکہ جماعی کے بارے میں بتایا گیا کہ جماعی شیطان کی طرف سے آتی ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن تلاوت کے دوران آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف تلاوت کنٹینیو کرے۔ جماعی آ گئی روکیے، اس کے بعد جو ہے جماعی کی ہوا نکل جاتی ہے منہ سے، اس کے بعد تلاوت کنٹینیو کرے، تو اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ جو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تلاوت کو کنٹینیو کریں، جاری رکھیں، ثواب حاصل کریں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ نماز کے دوران دعاؤں کے حوالے سے دوسرا سوال تھا محترم شاہنواز صاحب کا کہ کیا دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں یا مانگی جا سکتی ہیں؟ رکوع و سجود کا ذکر کیا تھا، پھر ہم نے کچھ رکوع کے بعد والی دعا کا ذکر کر دیا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان والی دعاؤں کا ذکر آیا، دعا کا ذکر آیا، اسی طرح سجدے اور تشہد کی دعاؤں کا ذکر آیا، تو اس میں آپ کچھ معلومات؟ جی صاحب اس کے سلسلے میں چونکہ قیام میں سورۃ الفاتحہ مزید سورت پڑھی جاتی ہے اور رکوع کی جو تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو واضح ہے۔ اور جہاں تک خاص طور پہ موصوف جس کے بارے میں جو ہے خاص طور پہ جو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ رکوع کے بعد والی جو دعا ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے، اس کے بعد پھر ربنا ولک الحمد فرماتے، اور صحابہ کرام کو ترغیب دیتے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو۔
اور اس کے بعد جو ہے بخاری میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے رفاع نامی صحابی سے کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، تو نبی کریم نے تعریف کی کہ 35 جو ہے فرشتے اس تسبیح کو نوٹ کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے جلد بازی کر رہے تھے کہ کون جلدی جو ہے اس کو لکھ کے اللہ کے دربار میں پیش کرے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی رکوع کے بعد بڑی طویل دعائیں ہیں، لیکن چونکہ ان سب کو ہم سنائیں گے تو شاید سامعین جو دعا کر رہے وہ بھی بھول جائیں گے، تو بڑی طویل دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ اہل الثناء والمجد حق ما قال، تو اس طرح جو ہے لمبی دعائیں ہیں، تو پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بات ہوگی سیب بھائی۔ اور جہاں تک دونوں سجدوں کے درمیان سے بھائی جو اتنا وقت دینا چاہیے، جیسے عام طور پہ بعض لوگ جو ہے یا تو دونوں سجدوں کے درمیان بالکل کم وقت دیتے ہیں، جلدی جلدی جو ہے سجدہ کیا اٹھ گئے پھر سجدہ کیا، جس میں جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے جلسہ، اس کا جو موقع جو ہے وہ دیتے نہیں، تو پھر یہ بات مناسب نہیں ہے کہ یہ سجدہ یہ جلسہ جو ہے بالکل مختصر ہوتا ہے، جلد بازی میں سجدے کریں گے تو نماز بالکل ختم ہو سکتی ہے، یعنی ثواب کم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دونوں سجدوں کے درمیان اتنا وقت آپ دیجئے جتنا ہر ایک سجدے کے لیے وقت آپ دیتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ خالی وقت گزارنے کے بجائے ثواب کمائیے، جو ثواب نبی کریم کمایا کرتے تھے، کہ نسائی میں حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اس طرح آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور ترمذی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وجبرنی ورزقنی، تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ جو دعا آپ کو یاد ہے تو اس دعا کو پڑھ کے بہترین فائدہ اٹھائیں، بہترین جو ہے برکت والی دعائیں ہیں صاحب بھائی، تو ان کو جو ہے امت میں عادت ڈالیں، جو ماں باپ ہیں خود بھی پڑھے اور بچوں کو عادت ڈالیں، بہترین دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اسی طرح سے تشہد میں بھی جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگنی چاہیے جی صاحب کے بعد۔ یہاں مولانا ایک مجھے محترم البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج کل کے دور میں وہ تقریباً متروک ہو گئی ہے، اس پر دوبارہ واپس آنا چاہیے، اور وہ یہ کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یعنی ساری بحث اس میں بحث کہتے ہیں واہ کہنا چاہیے، واہ کو بغیر کہنا چاہیے۔ البانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اس طرف توجہ کی جانی چاہیے، اس کے بعد پھر کہے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، دونوں میں سے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی صاحب، یعنی امام اور جو مقتدی دونوں بھی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں بھی کہیں، تو دونوں بھی جو ہے یہ الفاظ کہہ کر ثواب مکمل حاصل کریں۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیرن۔ اور ایک بھائی نے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے ذاتی مسئلہ تھا، بیوی سے انہوں نے ٹیلی فون پہ کچھ کہہ دیا طلاق کے حوالے سے، اور پھر 10 دن کے بعد بیوی کو منا بھی لیا اور واپس آ گئی، تو خوف کے شکار ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں طلاق ہو گئی اور پھر میں گڑبڑ۔ جی صاحب بھائی، آپ جو ہے بار بار اس سلسلے میں جو ہے تاکید کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپس میں شوہر و بیوی کا جو رشتہ اور تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مضبوط رہتا ہے اور مضبوط رکھا جائے۔ اس کے لیے جو ہے نہ شوہر بیوی کو یعنی ناراض کرے اور نہ بیوی شوہر کو ناراض کرے، ناراضگی آ بھی جاتی ہے تو اس معاملے کو جو ہے بہت زیادہ بلندی تک نہ لے جائیں، یعنی اس میں تخفیف لے آنے کی کوشش کریں۔ بیوی بھی ایسی باتیں نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر اس حد تک جو ہے چھڑ جائے کہ اپنی زبان سے الفاظ کہیں، اور شوہر بھی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میرے پاس اختیار ہے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں تو پھر یہ الفاظ کہہ دوں۔ تو اس سے جس حد تک جو ہے ہو سکے بچ کر رہیں۔ آخری صورت جو مجبوری کی ہوتی ہے تو وہ انتہا کی بات ہوتی ہے کہ آخری مارج صاحب بھائی نے بڑی مثال دی کہ سر درد کے لیے پر درد کے لیے آپ وکس لگا لیتے ہیں تو کافی ہے، اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی، آپریشن تو بہت بڑے سنگین معاملات کے لیے رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے چھوٹی باتوں کے لیے حل جو ہے طلاق کا لفظ نہیں ہوتا، اس کا استعمال نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور جہاں تک صاحب موصوف کا جو مسئلہ تھا، موصوف نے ناراضگی میں کہہ دیا اور واپس جو ہے جلدی لے لیا،
اور عدت نہیں گزری، اس اعتبار سے جو ہے چونکہ وقت سے پہلے انہوں نے واپس لے لیا تھا تو پھر جو ہے ایک طلاق تو واقع ہو چکی ہے، اور آئندہ طلاق کے الفاظ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ موصوف اور ان کی اہلیہ دونوں ماشاءاللہ ابھی جو ہے شوہر و بیوی کی حیثیت سے بالکل برقرار ہیں اور زوجیت کا رشتہ باقی ہے، اس پر جو ہے خوشی کے ساتھ برقرار رہیں جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی محفوظ رکھے، آمین۔ ہمیشہ تمام جوڑوں کو سلامت اور جو یعنی مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور محمد یحییٰ خان صاحب کا سوال کہ فجر کی نماز کے لیے وہ چونکہ رات تاخیر سے سوتے ہیں یا گھر تاخیر سے پہنچتے 11، 12، 1 بج جاتا ہے، پھر وہ فجر کی نماز گھر پر ہی ادا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے ہم تو تمام مرد حضرات سے یہی کہیں گے کہ نماز باجماعت کے لیے 5 نمازوں میں مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھو۔ اسی طرح نبی کریم نے جو ترغیب دی ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر 2 باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد موصوف کا جو ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں، تو موصوف جو ہے ہم اپنی طرف سے تو اجازت نہیں دے سکتے، اللہ نے حکم دیا، نبی کریم نے حکم دیا، تو آپ کوشش کریں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے کوئی حکمت کا طریقہ اپنا سکتے ہیں، اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی بھی ہو، نیند بھی پوری ہو جائے اور نماز باجماعت کا حق بھی ادا ہو۔ تو جب آپ نماز باجماعت کے لیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس پر آپ کو کتنا اجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن عادت ڈال لینا یہ کسی بھی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو عادت ہو جائے کہ فجر کی نماز بھی باجماعت آپ کے ادا ہو جائے، تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی تو پھر خود بخود جو ہے آپ کا جو روزمرہ کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ خود جو ہے سیٹ ہو جائے گا کہ آپ نماز سے ہٹ کر دوسرے اوقات میں سو کر اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں اور نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا بھی سکتے ہیں۔ یہ صاحب بھائی واللہ اس میں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نابینا صحابی آپ کے پاس آئے تھے اور کہتے کہ میرے اور گھر کے راستے میں اتنی مشکلات ہیں، اندھیرا ہے اور میں ہوں بھی نابینا، پھر جانور بھی، سانپ بچھو یہ وہ، پھر بارش میں اور زیادہ مسائل، تو ایسے میں کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تم تک اذان کی آواز آتی ہے؟ اذان کی آواز آتی ہے تو پھر مسجد میں آ کے پڑھو۔ اگر ایک نابینا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم مسجد میں آ کے پڑھو، تو صرف تھکاوٹ کو ہم کیسے پھر عذر بنا سکتے ہیں کہ ہم گھر میں پڑھ لیں؟ جی صاحب یہاں پر بڑی اہم نقطوں کی طرف بلکہ نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ ایک بات کہ اتنا بڑا عذر، ایک تو نابینا، راستے میں کانٹے اور سانپ اور بچھو، کاٹنے والے کتے، نعوذ باللہ، کوئی سہارا نہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نہر کا پانی بھی آ جاتا ہے، تب بھی نبی کریم نے پوچھا کہ کیا حل تسمع النداء، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں اذان سنتا ہوں، تو نبی کریم نے کہا کہ اللہ اجد لک رخصتاً، میں آپ کو جو ہے اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے جماعت چھوڑ کر گھر پہ نماز پڑھیں، یعنی فیضاً عجیب، چونکہ مؤذن صاحب نے کہا کہ مسجد میں آؤ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ تو صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ موصوف جو ہے تھکاوٹ ہونے کے باوجود جو ہے مسجد میں نماز چھوڑ نہیں سکتے، تو جن کے پاس تھکاوٹ ہی نہیں ہے بلکہ رات میں دیر تک فضول باتوں میں، غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے یعنی اس طریقے سے کوئی غیر مناسب طریقے اپنا کر وقت ضائع کر کے دیر سے سو جائیں، اس کے بعد پھر نماز کے لیے نہ اٹھنے پائیں، تو پھر ان کے پاس تو بالکل عذر ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک عذر موصوف نے پیش کیا تو آپ نے کہا کہ بھی عذر ہونے کے باوجود آپ کو مسجد میں جانا ہی ہے، تو جو بلا وجہ جو ہے بغیر کسی فائدے کے اپنا وقت ضائع کر کے دیر سے سو کر پھر اس کے بعد جو ہے پھر نماز باجماعت چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ تو اور زیادہ قباحت کی بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز باجماعت کی عادت ڈالیں، اس کی رحمت برکت اس وہ فائدہ الگ ہی ہوتا ہے، فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ محمد یحییٰ خان صاحب کا دوسرا سوال، کیا بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں اذان یا ایک کان میں اذان اور ایک میں تکبیر یہ مسنون ہے، اور کیا ٹیلی فون پر اس طرح اذان دی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل اگر مسنون ہے تو پھر ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا ہے، اور براہ راست بھی جو ہے جو بھی بچے کے قریب ہوں وہ بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں،
لیکن اس کے بارے میں صاحب بھائی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے مطمئن تھے کہ نو مولود کے کان میں جو ہے ایک کان میں داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اس کے بعد کہا کہ نہیں، اذان کی حدیث تو صحیح ہے لیکن اقامت کی حدیث ضعیف ہے. پھر اس کے بعد شیخ البانی کی آخری تحقیق جو ہے وفات سے پہلے یہ کہا کہ تمام روایات جو ہے ابو داؤد اور ترمذی، مسند احمد اور نسائی وغیرہ میں جو ہے وہ سب کے سب روایات جو ہے وہ ضعیف ہیں، اسی لیے اس پر عمل نہ کریں. اور ابن عثیمین رحمہ اللہ اس میں سے اذان کی روایت کو مانتے ہیں اور اقامت کی روایت کو نہیں مانتے. لیکن دوسری طرف جو ابن باز رحمہ اللہ دونوں روایات کو مانتے ہیں کہ ترمذی اور ابو داؤد میں ابو رافع سے ابن عباس سے جو روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حسن و حسین کے کانوں میں جو ہے داہنے کان میں اذان کہا کرتے تھے، بائیں کان میں اقامت کہا کرتے تھے. اس پر ابن عباس کہتے کہ امت کا عمل اس پر جاری ہے اور کئی علماء اس بات کو مانتے ہیں. اب اس میں آپ کے پاس دونوں علماء کی تحقیقات ہیں کہ اس میں ابن قدامہ، امام نووی، یعنی پرانے نئے سب علماء اس کو مستحب مانتے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو مستحب نہیں مانتے. تو جن کے دلائل پر آپ کو اطمینان اس پہ عمل کریں. تو اب مجھے تو اطمینان صاحب ہے، میں تو اس پر عمل کرنے کو مستحب سمجھتا ہوں. لیکن جو لوگ شیخ البانی رحمہ اللہ کے دلائل پر مطمئن ہیں تو وہ لوگ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. جی صاحب بھائی. تو محمد یار خان صاحب، اگر آپ اس میں سے اگر اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، کرنی چاہیے، تو پھر آپ ٹیلی فون پر بھی اگر یہ اذان دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اور ویسے یہ کہ اب وہ کہیں گے بچے تک آواز پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایئر فون استعمال کر لے اور بچے کان میں لگا دے کہ اذان پوری طرح واضح طور پہ اس تک پہنچ جائے. ہو سکتا ہے اگر یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں دعا کی طرف اشارہ یا توجہ دلانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے اور پھر آپ سامعین کی خدمت میں بھی کہ ہم امت اسلامیہ کے لیے، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، وہ جن مصائب کے شکار ہیں، وہ افراد کی طرف سے ہوں، وہ جو گروپوں کی طرف سے ہوں، وہ ملکوں کی طرف سے ہوں، حکومتوں کی طرف سے ہوں، جس طرح کی مسائل مسلمان امت کو درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا اپنے لیے تو ہمیں مانگنی ہی ہے، اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بطور خاص جو کہ اذیتوں کے شکار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان پر اپنے کرم سے نوازے اور ان کو ان مشکلات سے نکالے جن میں انہیں پھنسا دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیے جو مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گویا کہ اجتماعی طور پر ہم ان جرائم کو جن کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں، ان جرائم کو ہم تسلیم کر لیں، ہاں جی یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہو رہا ہے، یا اگر فلاں نے کیا تھا تو اسے ہم بھی کر سکتے ہیں. نہیں، جرم ہمیشہ جرم ہے، اس کی بےخکنی کی جانی چاہیے جہاں تک ہو سکے، اور اس سے بچنا چاہیے، ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نکالے، ورنہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. ایسے میں اگر تو آپ کی بس میں ہے